جب جنگ کی آگ ہر طرف پھیل رہی ہو تو ایک اسکول کو کون سنبھالتا ہے؟ کوئی فوجی جنرل نہیں، بلکہ ایک بوڑھا ریٹائرڈ استاد۔ آج ہم بات کریں گے مسٹر چپس کی، ایک ایسے ہیڈ ماسٹر کی جو حالات کی وجہ سے بنے، لیکن ان کی چھوڑی ہوئی چھاپ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ تو چلیے چلتے ہیں 1917 کے بروک فیلڈ اسکول میں۔ عظیم جنگ یورپ میں تباہی مچا رہی ہے اور اس کی تپش اس پرسکون نظر آنے والے اسکول کی دیواروں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ اسی غیر یقینی ماحول میں ایک ایسی شخصیت قیادت سنبھالنے والی ہے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ 1917 میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر چیٹرز بیمار پڑ گئے، تو گورنرز نے کس سے رابطہ کیا؟ ایک ایسے شخص سے جو کئی سالوں سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے، ہمارے اپنے مسٹر چپس۔ ان سے کہا گیا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی وہ قائم مقام ہیڈ ماسٹر کا عہدہ سنبھال۔ چپس نے یہ ذمہ داری بہت ہی عاجزی سے قبول کی۔ انہوں نے خود کو ایک وار ٹائم فلوک کہا، مطلب ایک ایسا شخص جو بس جنگی حالات کی وجہ سے اس عہدے پر آ گیا ہو۔ انہوں نے کہا، دیکھیے میں کوئی جوان آدمی نہیں ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ امیدیں رکھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو اس بڑے عہدے کے لیے کتنا غیر موزوں سمجھ رہے تھے۔ لیکن شروع میں ہچکچانے کے باوجود مسٹر چپس ایک شاندار کامیابی ثابت ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے؟ ان کی قیادت کا راز سخت اصولوں میں نہیں تھا، بلکہ ان کے دل میں تھا، لوگوں سے جڑنے میں تھا۔ وہ صرف ایک ہیڈ ماسٹر نہیں بنے، بلکہ وہ بروک فیلڈ کی دھڑکن بن گئے۔ تو ان کی کامیابی کا راز آخر تھا کیا؟ دراصل یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں۔ وہ اسکول کے ہر لڑکے کو اس کے نام اور چہرے سے پہچانتے تھے۔ وہ اپنے وہی پرانے کلاسک لطیفے سناتے تھے جو نسلوں سے طلباء سنتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے جنگ کے نئے حالات جیسے راشننگ اور OTC یعنی فوجی ٹریننگ پر بھی نئے لطیفے بنا لیے تھے۔ اور تو اور اسکول کے مینیو میں جو عجیب سے کباب ملتے تھے اس کا نام انہوں نے اب ہارنڈم رکھ دیا، یعنی وہ چیز جس سے نفرت کی جائے۔ یہی وہ ذاتی تعلق تھا جس نے مشکل وقت میں طلباء کو ان کے قریب کر دیا۔ لیکن اس ساری کامیابی کے پیچھے ایک اور کہانی بھی چل رہی تھی۔ جنگ ان پر ذاتی طور پر ایک بہت گہرا بوجھ ڈال رہی تھی۔ وہ صرف ایک ہیڈ ماسٹر نہیں تھے، وہ ایک ایسے انسان تھے جو اپنے پرانے شاگردوں کو کھونے کا دکھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے۔ ہر اتوار چاپل کی خاموشی میں وہ جنگ میں مارے گئے سابق طلباء کے ناموں کی فہرست پڑھتے تھے۔ یہ صرف نام نہیں تھے، یہ وہ لڑکے تھے جنہیں انہوں نے پڑھایا تھا، جنہیں وہ جانتے تھے۔ کبھی کبھی نام پڑھتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ لوگ شاید اسے بڑھاپے کی کمزوری سمجھتے ہوں، لیکن اصل میں یہ اس گہرے دکھ کا اظہار تھا جو وہ اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ان کے اصولوں کو، ان کی انسانیت کو آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک ایسا امتحان جس نے ان کے کردار کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ ایک دن سوئٹزرلینڈ سے ایک خط آیا۔ اس خط میں ایک ایسی خبر تھی جو بروک فیلڈ کی چھوٹی سی دنیا میں ایک بڑی اخلاقی بحث چھیڑنے والی تھی۔ خط میں بروک فیلڈ کے ایک پرانے جرمن استاد میکس سٹیفل کی موت کی خبر تھی۔ لکھا تھا، جو لوگ انہیں جانتے تھے انہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ وہ پچھلے ہفتے مغربی محاذ پر مارے گئے۔ اب یہاں ایک بہت پیچیدہ سوال کھڑا ہو گیا۔ میکس سٹیفل جرمن تھے، وہ دشمن کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، تو کیا ان کا نام بروک فیلڈ کے دوسرے شہید ہونے والے لڑکوں کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے؟ چیپل کے باہر چپس نے لوگوں کو اسی بارے میں بات کرتے سنا۔ ایک نے پوچھا، کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جرمنوں کے لیے لڑ رہا تھا؟ دوسرے نے کہا، ہاں لگتا تو یہی ہے۔ تو پہلا بولا، پھر تو اس کا نام باقی سب کے ساتھ پڑھنا بہت عجیب لگے گا، آخرکار وہ ایک دشمن تھا۔ اگلے اتوار چیپل میں سب جمع تھے۔ چپس نے فہرست پڑھنے سے پہلے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر انہوں نے میکس سٹیفل کی موت کا اعلان کیا۔ انہوں نے سب کو یاد دلایا کہ جنگ سے پہلے سٹیفل بروک فیلڈ میں کتنے ہردل عزیز تھے۔ اس دور میں جب دشمن سے نفرت عروج پر تھی، یہ ایک خاموش لیکن بہت ہی جرأت مندانہ قدم تھا۔ تو چپس نے یہ فیصلہ آخر کیوں کیا؟ یہ قدم ان کے کردار اور ان کی سوچ کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ان کی سوچ جنگ کی نفرت سے کہیں بلند تھی۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ ان کی سوچ کو سمجھنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے۔ ایک بار جب ان سے کرکٹ گراؤنڈ پر سنگینوں سے حملے کی مشق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا،
مجھے یہ لوگوں کو مارنے کا ایک بہت ہی گھٹیا طریقہ لگتا ہے۔ یہ ایک جملہ ان کی پوری شخصیت کا خلاصہ ہے، ایسی اقدار جو قوم پرستی اور جنگی جنون سے کہیں اونچی تھی۔ ان کے اسی رویے کی وجہ سے طلباء نے انہیں ایک لقب دیا، پرے وار، یعنی جنگ سے پہلے کا انسان۔ یہ لفظ صرف ایک صفت نہیں تھا، بلکہ یہ ان تمام اصولوں کی علامت بن گیا، عزت، وقار اور فراخ دلی جو اس جنگ زدہ افراتفری کی دنیا میں تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ چپس ان پرانی انسانیت سے بھری اقدار کی ایک زندہ مثال بن گئے تھے۔ تو مسٹر چپس کی یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی اس دنیا میں جو تنازعات سے بھری ہوئی ہے، عزت اور فراخ دلی جیسی دل پر وار سوچ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا شاید پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔